اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام باشعور عوام، اینکر پرسنز، بلاگرز، صحافی حضرات، دانشور صاحبان، ادیب، شاعر، قلمکار، ہسٹورین، سب لوگوں کی خدمت میں، اور جو پاکستان کا فرد، خصوصاً نوجوان ینگسٹرز جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میں 50 سالوں سے for the past 50 years میں جد و جہد کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے مجھ پر غداری کے سرٹیفکیٹ لگا دیے وہ باتیں بتانے پہ۔ وہ کیا تھی؟ میں نے 50 سالوں سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے خراب حالات جو ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک اس لیے ہیں کہ سیاست میں فوج جو ہے مداخلت کرتی رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ میں فوج کا مخالف ہوں، میں غدار ہوں، میں انڈیا کی زبان بول رہا ہوں، نہ جانے کیا کچھ کہا۔ لیکن دیکھیے، سچ ہمیشہ سامنے ضرور آتا ہے، چاہے دیر سے آئے۔ آج پورے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں۔ ابھی حال میں ثبوت دیتا ہوں میں کہ یکم دسمبر 1 دسمبر کو 2022 کے دن مونس الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے دوران جنرل قمر باجوہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جنرل قمر باجوہ صاحب نے، مونس الہی صاحب نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ اسی طریقے سے، اور یہ ہم ٹی وی پر آیا تھا 1 دسمبر کو، اسی طریقے سے محترم پرویز الہی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آنریبل راستہ، آنریبل وے یہ ہے، اور یہ زیادہ بہتر راستہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے باجوہ صاحب کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثابت ہو گئی میری بات کہ بدقسمتی سے ہماری عدالتوں سے لے کر چھوٹی سے بڑی عدالتوں تک کسی فیصلے کے لیے فوج سے رجوع کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ There was no democracy, never ever had democracy in Pakistan. پاکستان میں ہمیشہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لوگوں نے توجہ نہیں دی، اسٹریٹوکریسی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ڈکشنری میں گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کلیئر؟ بالکل کلیئر ہے، بالکل۔ اب گورنمنٹ کیا ہے، کون سی ہے؟ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ گورنمنٹ وہ ہے بظاہر جمہوریت، لیکن اس کے پیچھے ہدایتیں دینے والے وہی جرنیل ہیں، جس کے معنی اسٹیٹوکریسی میں آپ دیکھیں گے تو جتنی گورنمنٹس بنی ہیں اب تک، وہ اسٹریٹوکریسی
ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنی ہے. میں ویڈیو دکھا رہا ہوں, آپ اس میں خود دیکھ لیجئے. ہاں, اس سے پہلے کہ ویڈیو دیکھیں, کل کوئی اردو کانفرنس کراچی میں چل رہی تھی. کل حامد میر صاحب بھی اس میں موجود تھے. حامد میر صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ پنجاب میں فوج کو, جرنیلوں کو مغل لذات بخشی جائیں, کچھ نہیں ہوتا. کراچی کے ایک صاحب نے کہا تو اس پہ ایک قیامت ہو گئی, ان کا گھر سیل کر دیا گیا. آج تک 6 سالوں سے سیل ہے اور ان پر پابندی لگی ہوئی ہے, تحریر, تقریر, تصویر پر پابندی لگی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے, حامد میر صاحب نے جواب دیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ایک صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں, آپ علی وزیر صاحب کی بات کیوں نہیں کر رہے, اور منظور پشتین صاحب کی اور دیگر بلوچ اور بھی ہیں رہنما, ان کی بات کیوں نہیں کر رہے. سب کے نام لیے, مگر نہ جانے کون سا خوف تھا کہ حامد میر صاحب کے بھی منہ سے, کہ حامد میر صاحب کے بھی منہ سے الطاف حسین کا نام نہیں نکلا. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ پاکستان میں حق اور سچی جمہوریت کے لیے جد و جہد کرنے والا کون ہے, الطاف حسین یا اس کے علاوہ کوئی اور پاکستان کے اندر. شکریہ. السلام علیکم. آپ باجوہ نے کہا عمران خان کے ساتھ جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا, ڈسیزن یہ تھی کہ جی ہم نے جانا ہے یا ادھر جانا ہے, نو کانفیڈنس, یہ دونوں پارٹیاں تیار تھیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے بھی آفر کی تھی اور ادھر سے بھی میاں صاحب سے بھی آفر کی تھی, پی ڈی ایم سے. ٹھیک ہے, میری ظاہر انکلوژن وہاں پی ٹی آئی کی طرف سے, سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ. تو والد صاحب سے پھر ڈسکشن ہوئی. ٹھیک ہے, والد صاحب کی بھی بات, اور تب یہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ادھر جائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بند کر. سر یہ بتائیے کہ مونس صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں جو ہے وہ کہا, اوبیسلی آپ نے بھی دیکھا ہے وہ, کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی جانب جانا ہے, اور باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی جانب جانا ہے. ہاں جی. تو پھر بھی عمران خان صاحب کی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں ویزاوی باجوہ صاحب. کیا آپ لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ ہم باجوہ صاحب کے کہنے پہ آپ کے کیمپ میں آئے ہیں, ورنہ ہم نہیں آتے؟ دعائے خیر بھی ہوگی تھی, آپ کا کچھ ذہن بھی تھا کہ آپ نہیں جانا چاہتے تھے؟ نہیں, وہ کوئی سامنے تو کچھ آئس ہی نہیں تھا اس وقت. تو وہ پھر چونکہ دیکھیں جب بات ہوتی ہے تو ہم مشورہ تو کرتے ہیں نا اداروں سے. ٹھیک ہے, اور ہم نے بتایا جی کس طرح ان کے ساتھ بات ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ یہ راستہ آنریبل راستہ ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. باجوہ صاحب نے کہا یہ آنریبل راستہ ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں, سچی بات ہے, جاتے جاتے اللہ نے ہمارا رستہ تحریر کر دیا, اور اس میں رستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا.